نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خواتین و حضرات، یہ بات آپ کے گوش گزار کر دی گئی کہ آیت کریمہ کے اس دوسرے جز میں اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب قرآن مجید کی 3 صفتیں بیان فرماتا ہے. ایک پہلی صفت ہدی للناس، اس پر ہماری بات ہو چکی ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى. یہ قرآن مجید کی دوسری صفت بتائی جاتی ہے کہ قرآن مجید ہدایت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. لفظ بینات کا استعمال ہوا ہے، اور بینات بینتن کی جمع ہے، اور بینتن ایسی شہادت کو کہتے ہیں کہ جو داخلی طور پہ چیز کے اندر موجود ہو. شہادتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کسی امر واقع پر ہم باہر سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا کر پیش کریں، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ کسی واقعہ کے اندر ہی شہادت موجود ہو، ایسی دلیل موجود ہو کہ جو حق کی رہنمائی کرے. اس کی مثال قرآن پاک کی سورۃ یوسف میں اللہ پاک کا یہ ارشاد کی یوسف علیہ السلام کی برات اور اس کی پاکیزگی کی دلیل خارجی طور پر تو 2 گواہ موجود نہیں تھے، لیکن داخلی طور پہ یہ دلیل موجود تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اس الزام سے بری ہے. تو اس طرح کی دلیل کو عربی زبان کے اندر بینتن کہا جاتا ہے، اور ہدایت کے معجزوں میں سے، ہدایت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے قرآن مجید. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے بنی آدم کی ہدایت کے لیے کئی اور دلائل بھی اس کائنات میں موجود رکھے ہیں، اور ان کئی ساری دلائل میں سے پہلی دلیل تو واقعی اللہ کی کتابیں ہیں کہ جو اس کو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور خاص طور پہ اب باقی کتابوں میں سے ہٹ کر کے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ایک دلیل ہے، ایک بینہ ہے کہ جو ہمیں راہ راست دکھاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری دلیل اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ. سورہ انبیاء کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے، جہاں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سارے انبیاء کو میں نے، ان کی جماعت کو میں نے اس طرح کے رہنما بنایا کہ جو لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت کرتے ہیں، راہ راست کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر بھی ہدایت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہوتے ہیں. اور تیسری دلیل، جو مضبوط ترین دلیل، وہ ہے عام انسانوں کے اندر اللہ پاک کسی کو مصلح بنا کر، کسی کو ریفارمر بنا کر پیش کرتا ہے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان لوگوں کے اندر، ان کے ذہن و قلب میں ڈال دیا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اٹھتے ہیں. جیسے کہ اللہ پاک نے اس امت کو، یعنی امت اسلامیہ کو، قرآن اور حدیث ماننے والی قوم کو، محمد عربی کو ماننے والی قوم کو دوسروں کے لیے ہدایت کی دلیل بنا کر بھیجا. اسی لیے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنایا کہ جو دوسروں کو برائیوں سے پیچھے رکھتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں. تو ہدایت کی یہ تیسری دلیل ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو، یہ انبیاء کے علاوہ ہیں، نیک بندے اور صالح بندے جو بطور ریفارمر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اٹھتے ہیں کسی قوم کے اندر. اور اللہ پاک نے اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی رکھی کہ الرؤیا الصالحہ، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو خوابوں کے ذریعے سے بھی ہدایت فرماتا ہے.
اور اچھے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہدایت کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کشف ہے اور القاء ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں جب اس کی رہنمائی کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کے قلب پر کشف کے ذریعہ سے یا القاء اس کے دل پر ہوتا ہے، خدا کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، براہ راست گائیڈنس ہوتی ہے، بغیر کسی وحی کے، بغیر کسی خارجی دعوت کے، خود سے رہنمائی اس کی ہوتی ہے، اور یہ کشف و القاء کی ذریعہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہدایت کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح سے ہدایت کے معجزوں میں سے ایک خاص معجزہ وہ ہے عقل و فراست انسان کی۔ اس کی شہادت بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر سے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا، جس کے پاس ابھی کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کی پہچان کے لیے وہ بیٹھے ایک جگہ پہ اور سورج کو چڑھتے دیکھا، طلوع ہوتے دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، تو ان سب کو دیکھا۔ کبھی اس نے چاند کو کہا کہ یہ میرا خدا ہے، اور کبھی سورج کو کہا کہ میرا خدا ہے، اور جب وہ سارے ڈوب گئے، غروب ہو گئے، تو فرمایا نہیں، اصل میں اس کے پیچھے کوئی مضبوط نظام ہے، اور وہ نظام جس نے تشکیل دیا ہے وہی میرا خدا ہے۔ تو یہ عقل اور فراست کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ تو اللہ پاک نے ہدایت کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور ہدایت کے دلائل میں سے ایک دلیل عقل و فراست بھی بنائی ہے۔ تو ناظرین محترم، عقل و فراست جو ہے بعض لوگ سطحی طور پہ دیکھ کر کے عقل کو دین سے بے دخل کر دیتے ہیں، حالانکہ دین سے اگر عقل کو بے دخل کر دیا جائے تو دین باقی ہی نہیں رہتا۔ ہاں یقیناً جہاں آدمی اللہ کی رہنمائیوں کو چھوڑ کر کے، ہدایت کو چھوڑ کر کے، خدا کی کتاب، خدا کے رسولوں اور خدا کے پیغمبروں اور دوسرے معجزات کو چھوڑ کر کے محض اپنی عقل سے کام لینے لگے اور دین کے مقابلے میں اپنی عقل پیش کرے تو عقل ایک مبغوض چیز بنتی ہے۔ دین کے مقابلے میں جب عقل پیش ہوتی ہے تو یہ بدترین چیز بن جاتی ہے، لیکن دین کو سمجھانے کے لیے جب عقل و فراست کا استعمال ہوتا ہے تو یہ عین دین ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر عقل کو اپیل کی ہے، افلا تعقلون، افلا تتدبرون، افلا تتفکرون، ام علی قلوب اقفالها۔ تو عقل جو ہے وہ دین میں ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ تو عقل و فراست کے ذریعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پہچان لیا اور ہدایت پا لی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر نہ بھیجے ہوتے تب بھی ایک انسان کا وہ مواخذہ کرتا، کیونکہ اس کو عقل جو ساتھ میں دی ہے، اس نے اپنی عقل سے اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانا۔ تو عقل جو ہے، عقل سلیم جو ہے، یہ بھی ہدایت کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ ارشاد کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، قرآن پاک کی یہ صفت ہے کہ ہدایت کے اور سارے معجزوں میں سے، ہدایت کے اور سارے دلائل میں سے ایک پکی دلیل قرآن پاک کو بنا کے بھیجا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ایک قرآن پاک ہے تو وہ راہ راست پا سکتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ نغفر زلا نوصل أهلا